BBC اردو کے اسپیشل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں فرحت جاوید۔ اس بلیٹن میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کرونا وائرس سے متعلق قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ BBC اردو سروس نے کرونا وائرس کی عالمی وبا سے متعلق تازہ ترین خبریں اور معلومات اپنے صفحات اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے سامعین اور ناظرین تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس میں نیا اضافہ موبائل فون بلیٹنز کا ہے، جنہیں کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت سننے کے لیے اپنے موبائل فون سے 447474 میں لائیے۔ اس کال کی قیمت 3 روپے فی منٹ ہے۔ آج کے بلیٹن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد کم ترین سطح پر کیسے آئی ہے، اور یہ بھی کہ تعلیمی اداروں کے لیے جاری کیے گئے نئے SOPs کیا ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے گا ماضی میں عالمی وباؤں اور کرونا وائرس سے متعلق ایک موازنہ کی رپورٹ بھی۔ لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں پاکستان کی خبروں کی جانب۔ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 450 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ ان 24 گھنٹوں میں ہلاکتوں کی تعداد 9 ہے۔ اس دوران 24,000 سے زائد ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے اب تک کے کل متاثرین جو ہیں ان کی تعداد تقریباً 2,93,711 ہو چکی ہے، جبکہ اب تک ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 6,255 ہے۔ ملک میں 2,78,000 سے زائد افراد ایسے ہیں جو کہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت پاکستان میں 672 افراد ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بلوچستان سے خبر شامل کرتے ہیں کہ حکومت بلوچستان نے صوبے کے تمام سرکاری انتظامی محکمے اور منسلک اداروں کے دفاتر مکمل طور پر کھولنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں کرونا وائرس کے گراف میں کمی آنے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پہلے سے نافذ العمل دفتری اوقات کی پابندی کی جائے گی، اور تمام دفاتر کے سربراہان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ پنجاب سے بھی خبر ہے کہ پنجاب میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے تعلیمی اداروں کے لیے SOPs جاری کیے ہیں۔ ان SOPs کے مطابق تعلیمی اداروں میں مارننگ اسمبلی، انڈور گیمز، جھولے اور دیگر کھیلوں کی سرگرمیاں، سیمینارز، تقریری مقابلے، کھیلوں کے مقابلے منعقد کرانے پر پابندی ہوگی۔ ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ اسکول بسوں میں کل گنجائش کا 50% اور ہاسٹلز میں کل گنجائش کا صرف 30% استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ طالب علموں کے ہاتھ میں لانے پر بھی پابندی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو روزانہ کی بنیاد پر ڈس انفیکٹ کیا جائے گا، جبکہ 6 فٹ کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا لازمی ہوگا۔ اب چاہے بات دفاتر کھلنے کی ہو یا تعلیمی ادارے کھلنے کی، ان سب کے پیچھے وجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک میں حالیہ کچھ دنوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں واضح کمی سامنے آئی ہے۔ آج پاکستان میں اپریل کے بعد جب کیسز بڑھنے شروع ہوئے تھے، اس کے بعد سے آج ریکارڈ کمی سامنے آئی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران پاکستان میں کرونا وائرس کی کیا صورتحال رہی اور کیسز کم ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ بتا رہی ہیں اسلام آباد سے ہماری نامہ نگار سحر بلوچ۔ پاکستان میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد میں جہاں 5 ماہ پہلے بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا، وہیں اب کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مئی کے اوائل میں اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ مئی میں کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی دیکھنے میں آئے گی، لیکن اس دوران کیسز بڑھے ضرور، لیکن اتنی تعداد میں نہیں کہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرنا پڑے۔ عید الفطر کے بعد جون میں متاثرین کی ایک بڑی تعداد سامنے آئی، اور ان متاثرین میں متاثر ہونے والوں میں خواتین بھی سب سے زیادہ پائی گئیں۔ اسی دوران متاثرین کا ہسپتالوں میں جگہ کم ہونے کے باعث نئے آنے والے متاثرین کو حکام نے گھروں میں خود کو آئسولیٹ کرنے کا بھی کہا۔ اسی دوران صوبائی حکومتوں، خاص کر سندھ حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ ٹیسٹوں کی تعداد میں جان بوجھ کر کمی کی گئی ہے تاکہ ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد کو کم دکھایا جا سکے، لیکن وفاقی حکومت نے ان تمام تر الزامات کی تردید کی ہے۔ اب عید الاضحیٰ کے بعد ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ متاثرین کی تعداد بڑھے گی، لیکن اب تک اتنی نہیں بڑھی جتنا کہ گمان کیا جا رہا تھا۔ لیکن اسی دوران شمالی علاقہ جات میں تفریحی مقامات پر لوگوں کا ہجوم جانے کے باعث چند مخصوص علاقوں میں مریضوں کی تعداد بڑھی ہے، جن میں نتھیا گلی اور ایبٹ آباد شامل ہیں۔ محکمہ صحت سے جڑے حکام بھی اس گتھی کو سلجھانے میں مصروف ہیں کہ کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اتنی کمی کیوں آئی ہے۔ جہاں چند ڈاکٹرز اس کو ٹیسٹوں کی تعداد میں کمی بتاتے ہیں، وہیں چند ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی عمر کے افراد صرف 4% ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد میں
کمی دکھ رہی ہے۔ پاکستان میں تاحال کورونا وائرس کی وبا ٹلی نہیں ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن اور بروقت ٹیسٹنگ سے اس گرتی ہوئی تعداد کو مزید کم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار سحر بلوچ بتا رہی تھیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد کم ہونے کی وجہ کیا ہے، اور اب بڑھتے ہیں کچھ عالمی خبروں کی جانب۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کی جانب سے آج جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2,36,00,000 سے بڑھ چکی ہے۔ اب تک ہونے والی اموات 8,13,000 سے بھی زائد ہیں۔ امریکہ، برازیل اور انڈیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کرونا وائرس سے دنیا میں روزانہ تقریباً 5,900 افراد، جبکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہر ایک گھنٹے میں 246 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں جن کی تعداد 1,77,000 ہے۔ اس کے بعد برازیل میں 1,15,000 افراد اب تک کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ میکسیکو میں یہ تعداد 60,800 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ ہمسایہ ملک انڈیا میں متاثرین کی کل تعداد اب 31,67,000 ہو چکی ہے، جبکہ اموات 58,000 ہیں، اور انڈیا دنیا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا چوتھا بڑا ملک ہے ہلاکتوں کے لحاظ سے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی رفتار میں کمی آنے تک 6 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کو بھی ماسک پہنایا جائے۔ گزشتہ روز پیش کی جانے والی ان سفارشات کے مطابق 12 سال سے کم عمر کے بچوں سے بالغ افراد کے مقابلے میں وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ انتہائی کم ہے۔ اسی طرح بچوں میں وائرس لگنے کے بعد بھی شدید اثرات سامنے نہیں آتے، جیسا کہ بڑی عمر کے افراد میں ظاہر ہوتے ہیں، جن کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ 6 سے 11 سال کے بچوں کے ماسک پہننے سے متعلق فیصلہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے کہ آیا جہاں بچے موجود ہیں وہاں وائرس پھیلنے کا خطرہ کس قدر ہے، اور والدین بچوں کے ماسک پہننے اور اسے اتارنے میں بچوں کی مکمل رہنمائی بھی کریں۔ دوسری جانب امریکہ میں کرونا وائرس کے لیے تعینات اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے کہا ہے کہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ویکسین کے مکمل طور پر محفوظ اور مؤثر ہونے کے لیے ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے اس ویکسین کو استعمال کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ رائٹرز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویکسین استعمال کرنے کے لیے جلد بازی کا فیصلہ اس کی تیاری کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ایسی اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ وہ ویکسین کی مکمل ٹیسٹنگ سے پہلے ہی اس کو لانچ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اب تک امریکہ میں اس ویکسین کے لیے تقریباً 10,000 ٹرائلز ہو چکے ہیں انسانوں پر، جبکہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 30,000 انسانوں پر اس کے ٹرائلز کی ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کے مطابق ایسا کرنے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نومبر میں صدارتی انتخابات میں ایک مرتبہ پھر کامیابی کے امکان روشن ہو سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹس نے یہ الزام لگایا ہے کہ امریکی صدر سیاسی مفاد کے لیے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امریکہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ یورپ میں کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے لندن کا رخ کرتے ہیں، جہاں ہمارے ساتھی کاشف قمر موجود ہیں۔ برطانیہ میں آہستہ آہستہ اب اسکول کھولے جا رہے ہیں، اور گزشتہ روز شمالی آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں حکام نے بتایا کہ ہائی اسکولوں میں طلبہ کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ اس اعلان کے بعد یہاں انگلستان میں ٹیچرز کی یونین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہائی اسکولوں میں ماسک پہننے کے حوالے سے صورتحال کو واضح کیا جائے۔ گزشتہ روز ایک تحقیق کے نتائج بھی شائع کیے گئے جس کے مطابق ہر 8 میں سے 1 مریض کو کرونا وائرس اسپتالوں سے لگا ہے۔ یورپ میں بھی ایک بار پھر کرونا وائرس کے کیسوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جرمنی میں حکام نے اپنے شہریوں کو انتہائی ضروری سفر کے علاوہ پیرس اور کوٹ ازور جانے سے منع کیا ہے۔ اسپین میں حکام نے خبردار کیا ہے کہ دارالحکومت میڈرڈ میں اگر کرونا وائرس کے کیسوں کی موجودہ صورتحال آئندہ 1 ہفتے میں بہتر نہ ہوئی تو وہ وہاں پر دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیں گے۔ حکام نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اسکول اور نائٹ کلب وغیرہ بھی دوبارہ بند کیے جا سکتے ہیں۔
فرانس میں آج صدر میکرون ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جس میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا کہ ملک میں کورونا وائرس کے کیسوں کی تعداد کو کیسے کم کیا جائے۔ فرانس میں بھی روزانہ 2000 سے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ تاہم حکام نے بتایا ہے کہ اب چونکہ یہ وائرس زیادہ تر نوجوان لوگوں میں پھیل رہا ہے، اس وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اور اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبوں میں داخلوں کی تعداد نسبتاً کم ہے۔ ہانگ کانگ میں اعلان کیا گیا کہ ایک شخص کو پہلی بار دوبارہ کورونا وائرس لاحق ہو گیا ہے۔ 5 ماہ پہلے 33 برس کے اس شخص کو کورونا وائرس ہوا تھا، لیکن اس بار اس کو کورونا وائرس کی ایک مختلف جینیاتی قسم کی وجہ سے یہ کورونا وائرس لاحق ہوا ہے۔ اس انکشاف کے بعد ایک بار پھر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کورونا وائرس کتنی تیزی سے اپنی جینیاتی ہیئت تبدیل کر رہا ہے۔ کورونا وائرس کے معاشی اثرات بھی جاری ہیں اور اسکاٹ لینڈ میں حکام نے کہا ہے کہ کیفے، بارز اور ریستوران وغیرہ میں پس منظر میں موسیقی نہیں چلائی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ موسیقی چلائے جانے کی وجہ سے وہاں موجود افراد ایک دوسرے سے زیادہ زور سے بات کرتے ہیں، جس سے کورونا وائرس کے پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر کاشف قمر ہمیں بتا رہے تھے کہ یورپ میں کیا صورتحال ہے، اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ تعلیم و آگاہی کی جانب۔ کرونا وائرس کے خلاف لڑنے والے کئی ممالک کو ایک بار پھر اس وائرس کے متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کا سامنا ہے، اور وقت کے ساتھ یہ بھی واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ دنیا میں کووڈ-19 موجود رہے گا۔ آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں ماضی کی عالمی وباؤں کے تناظر میں یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور عالمی وبا کی نئی لہر کیسے آ سکتی ہے۔ BBC اردو کے کرونا وائرس سے متعلق اسپیشل بلیٹن کا وقت یہاں ختم ہوا۔ آپ ان خبروں کی تفصیل جاننا چاہیں یا آپ مزید اپڈیٹس جاننا چاہیں، وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھی رخ کر سکتے ہیں اپنی رائے دینے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے۔